السلام علیکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہمسائے میں سے یا ساتھ رہنے والوں میں سے کوئی ہم سے روزمرہ کی ضرورت کی کوئی معمولی چیز مانگ لیتا ہے، مگر ہم دینے سے انکار کر دیتے ہیں، کبھی سستی کی وجہ سے، کبھی دل کی تنگی کی وجہ سے۔ مگر یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے اس رویے کی بہت مذمت کی ہے۔ سورۃ ماؤن میں اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ جنہیں روز محشر کا پکا یقین ہو وہ نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اپنے دل کو کشادہ کیجیے، چھپا چھپا کر اور جوڑ جوڑ کر مت رکھیے، خرچ کیجیے، ضرورت مند پر لٹا دیجیے۔ ہمارا رب، میرا اور آپ کا رب، آپ کو مزید وہاں سے دے گا جہاں کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ آگے تو بڑھیے، ایک چھوٹی سی نیکی کی جانب۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں تو ایک ایک نیکی قبول ہوتی ہے، ایک ایک عبادات، ایک ایک لفظ جو آپ نے اللہ کی راہ میں کہا، اللہ کی یاد میں کہا، اللہ کی یاد میں پڑھا، وہ تو ان گنت نیکیوں کا صلہ دیتا ہے۔ اس کی طرف لوٹ کر تو دیکھو، ہم تو ہوتی اس کی طرف جانا نہیں چاہتے، وہ تو ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے، لیکن ہم ہی ہیں جو اس کی طرف بڑھتے ہی نہیں۔ نہ جانے ہم کس مقصد کے تحت یہ سب کرتے ہیں۔ 30 دن وہ ہمیں دیتا ہے رمضان کے کہ ہم اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو جائیں، تب بھی ہم دنیاوی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں کہ آج کیا پکانا ہے، آج کیا کھانا ہے۔ ہاں، یہ سب ضروری ہے، لیکن اتنا بھی ان چیزوں میں انوالو نہیں ہونا چاہیے کہ جو مقصد ہے رمضان کا وہی سارا چلا جائے۔ بہت چھوٹے چھوٹے دن ہیں، بہت جلدی جلدی رمضان گزر جائیں گے اور ہم ایسے ہی خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے، قرآن پڑھیے، تراویح پڑھیے، نفل نمازیں پڑھیں، اپنی قضا نمازیں پوری کریں، تو دینے والا ہے، ہم ہی مانگنے والے نہیں بنتے، وہ تو ہمیں ہر حال میں دینے کو تیار ہے۔ ہم بھی تو بڑھیں نا اس کی جانب۔ جب تک ہم اس کی جانب نہیں بڑھیں گے تو اسے کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا۔ تو بیٹھا ہے ہمارے انتظار میں، کیوں بعد بے بعد ہم مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں؟ کیوں نہیں جانتے کہ رب دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ جب آپ کی ماں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو رب کیسے آپ کو اکیلا چھوڑ سکتا ہے کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی حال میں؟ یقین رکھیں، حالات مشکل ہوں تو آسان بھی ہوں گے، مگر اپنے وقت پر آپ کا صبر، آپ کا کام، آپ کا یقین، اللہ تعالیٰ تو آزماتا ہے نا، دے کر بھی اور لے کر بھی۔ بس آپ مایوس نہیں ہونا۔ مسلمان کو مایوس ہونا ہی نہیں ہے کہ اس کا یقین ہے، اس کا ایمان ہے اللہ پر۔ اب رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اگر ایسے میں ہم روزہ رکھ کر دوسروں کو اپنی زبان سے دکھ دیں تو کیا فائدہ ہے ایسے روزے کا؟ ایسی نظریں، اس کا کیا فائدہ؟ جو غلط چیزیں دیکھیں ہیں، تو کوشش تو یہی کرنی ہے نا کہ سب اچھا ہو۔ بہت سخت سزائیں ہیں اس زبان کے غلط کے استعمال کی وجہ سے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی زبان کا استعمال اچھا کر لیں، اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں، تسبیح پڑھیں، کچھ نہیں آتا تو درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کی تو اتنی فضیلت ہے کہ آپ کو کیا بیان کی جائے۔
یقین مانیں ہم بہت ساری بیماریوں سے، برائیوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اس اپنے عمل سے نیکیاں کما لیں گے لاکھوں. کیونکہ نبی پاک تو سنتے ہیں نا، جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ڈائریکٹ سنتے ہیں وہ تو کیوں نہ پڑھیں. غلامان مصطفیٰ ہیں ہم. اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے سب کے دلوں میں محبت ڈالے. اللہ اپنے رسول کی بہت خوش رہی ہے، آباد رہی ہے. آمین.